اپنی ماما سے یہ کیوں کہا؟ سارا جلد بازی میں اپنی ماں سے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ زارا کی ماں ہے، اسی لیے وہ ان کا لحاظ کر رہی ہے، اور یہ بات ابا میاں کو اور شازیہ کو کافی زیادہ عجیب لگتی ہے کہ زارا کچھ دنوں سے عجیب سا بیہیو کر رہی ہے، اور آج تو اس نے بہت ہی عجیب بات کر دی ہے۔ اس پر تو شازیہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ سے پوچھتی ہیں کہ اگر یہ زارا کی ماں کا بات کر رہی ہے تو پھر یہ کون ہے؟ وہ اب بھی اپنی بیٹی کو نہیں پہچان پائی ہیں، اور ادھر زارا بھی مظہر صاحب کے گھر جا کر وہ سب کر رہی ہے کہ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہیں کہ آخر سارا کو یہ ہوا کیا ہے۔ جب سے سارا واپس آئی ہے تو بالکل ہی بدلی ہوئی ہے۔ سلما نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تم میری سارا ہو ہی نہیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر اتنا کانفیڈنس سارا میں آ کیسے گیا، کیونکہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے کہ سارا اور زارا ایک دوسرے کی جگہ بدل کر رہ رہی ہیں۔ اور جس طریقے سے مظہر صاحب کے سامنے زارا نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس گھر سے کیوں گئی تھی اور اسے تنگ کرنے کے پیچھے رکشی اور فرحت تھی، یہ بات سن کر تو رکشی اور فرحت کے اوسان ہی قطع ہو جاتے ہیں کہ اب تو سارا ان سے ذرا بھی نہیں ڈر رہی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہیں کہ جو ان سے نہیں ڈر رہی وہ سارا نہیں بلکہ اس کی بہن زارا ہے۔ سارا جتنی بھی ڈرپوک سہی، لیکن وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی فیملی اب اکٹھی رہے، اور زارا تو نڈر اور بہادر ہے ہی، اسی لیے اس نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ اب اپنی فیملی کو جوڑ کے رہے گی، اور اس کے لیے فرحت کو ایکسپوز بھی کرنا پڑا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کی فیملی کو توڑنے میں اور کسی کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی اپنی پھپھو فرحت کا ہے، اور اسی لیے اب وہ جب سے اپنے گھر گئی ہے تو وہ اپنی فرحت کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لا رہی۔